اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن صلوات علی محمد وآل محمد اچھا، عنوان سے امید ہے کہ آپ لوگ واقف ہوں گی۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے خواتین کو پیش آنے والے گھریلو فقہی مسائل۔ اب چونکہ یہ اندازہ مجھے نہیں تھا کہ اس میں خواتین یعنی کیا ایج ہے اور کیا کس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ طبقے سے مراد یہ کہ شادی شدہ افراد کو مختلف مسائل پیش آتے ہیں اور غیر شادی شدہ خواتین کو مختلف مسائل پیش آتے ہیں۔ کہ اس کی مثال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ چونکہ اس کا ولی باپ ہوتا ہے، اس کو اسٹڈیز کے حوالے سے اور مسئلے پیش آتے ہیں، اور جو شادی شدہ ہوتی ہے خواتین ان کو چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہوتا ہے عام طور پہ، یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور پھر بعد شوہر کی ماننی ہوتی ہے، تو وہ مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کتنے افراد زیادہ یعنی رجحان شادی شدہ افراد والوں کا ہے یا غیر شادی شدہ والی افراد خواتین زیادہ ہیں، اب میں اس حساب سے دیکھ کر آیا تھا مسائل کے، میرے ذہن میں تھا کہ بڑی خواتین زیادہ ہوں گی۔ اینی ویز یہ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عنوان کو پیش کریں۔ اس میں میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ لوگ لکھنے سے بہت بہتر ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں، اس لیے کہ جتنا آپ توجہ سے سنیں گی اتنا آپ کے ذہن میں بیٹھے گی بات، اور ظاہر سی بات ہے کہ مقام عمل پہ آپ کو یاد رہے گا۔ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دماغ لکھنے کی طرف ہے اور یہ مس ہو گیا اور یہ رہ گیا اور یہ لکھ لوں، اور وہ اگلی بات پروسیس ہو رہی ہے اور پچھلی بات بھی پروسیس ہو رہی ہے، تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ مس ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا اس بات کا، البتہ یہ جو خطاب ہے یہ خطاب پروردگار نے یا نساء النبی کہہ کر کیا ہے کہ اے نبی کی عورتوں۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف نبی کی خواتین کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ایک حصہ وہ اس کو سنیے گا۔ اور اتنا مشہور و معروف ہے کہ آج کل چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو یہ آیت ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنی بھی ہو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور پھر اس کے بعد ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں خواتین کو ایک دوسرے کو شوق کیا کرتی تھی اپنے خوبصورتی اور ایک دوسرے کو اپنے زیورات وغیرہ دکھایا کرتی تھیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جاہلیت سے کیا مراد ہے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب اسلام آ گیا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اپنی خوبصورتی چھپا کر رکھے، یعنی اس وقت مرد کے لیے ہے، اس کے شوہر کے لیے ہے، اور تم یہ کام نہ کرو۔ یہ زمانہ جاہلیت کا کام تھا، وہ سمجھ نہیں تھی ان کو یا اسلام نہیں آیا تھا، لیکن اب تم یہ کام نہ کرو۔
تو اس میں دو باتیں، ایک یہ کہ گھر میں بیٹھی رہو، دوسرا یہ کہ جو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ میک اپ کے ساتھ باہر نہ نکلے. یہ دو باتیں. اچھا، اب اسی بات کو ہم ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہاں اب الحمدللہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھی رہو. اب سب سے بڑا پرابلم جو خواتین کو پیش آتا ہے، گھر میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. اچھا، کیوں نہیں بیٹھنا ہے؟ ایک تو یہ کہ جینون ریزن ہے. جینون ریزن جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کا کیا ریزن ہے؟ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا ہے. جیسے کہ آپ لوگ مدرسے میں آئی ہیں، باپ منع کر رہا ہے، شوہر منع کر رہا ہے. اچھا، آپ افراد کو نہیں، میں جہاں تک بات جا رہی ہوں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نیکی کے کام کے لیے عورت کو نکلنا ہے اور اس میں ولی منع کر رہا ہے. اب کیا کریں؟ یا ایک نیکی کا کام ہے یا ایک ضروری کام ہے. تو اب کیا کریں؟ ضروری کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے پڑھائی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے، چھوڑ دیا جائے، یعنی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ ہوم اسکولنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے گھر میں یہ آسانیاں فراہم نہیں ہوتی ہیں. اسکول ہی جانا ہے، کالج ہی جانا ہے. اچھا، کالج کی حد تک تو پھر شاید والدین راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے باپ نہیں مان رہا، بھائی نہیں مان رہا. چلے بھائی کی تو پھر اسلام نے ولایت نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے بعد باپ کی تو رکھی ہے. خاتون یہ کہتی ہے، یعنی بیٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے نصیب کا کیا ہو مجھے نہیں معلوم. ایک ڈگری تو ہو میرے پاس، کل کو میرا شوہر اللہ نہ کرے مجھے چھوڑ دے تو کچھ مجھے آتا ہو کہ مجھے سیکھا ہوا ہو، تو کچھ میں کماؤں، تو کچھ میں اپنے بچوں کو پالوں. اور باپ اس ڈر سے نہیں بھیجنا چاہتا کہ بے روی کا شکار ہو جائے گی، یا مثال کے طور پہ مکس گیدرنگ ہے، یا واٹ ایور ریزن ہے، کوئی بھی ریزن ہے. اب کیا کریں؟ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ ولایت باپ کی ہے، نہیں جا سکتی. کیا کریں؟ پڑھائی بھی تو ضروری ہے، کوئی سولوشن بھی تو دیں. ایک سولوشن تو آپ کو ویسے ہی میں سمجھا دیتا ہوں، جو ابھی مثلا یونیورسٹی کی جو لیڈیز ہیں ان کے لیے آج کل ورچوئل یونیورسٹی کا بھی آپشن اویلیبل ہے، اور آپ گھر بیٹھے نہ فقط ورچوئل یونیورسٹی کا آپشن ہے بلکہ آپ پرائیویٹ بھی پڑھائی کر سکتی ہیں. آپ جا کے ایڈمٹ کارڈ جمع کرائیں اور گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی جا کر کلاسز اٹینڈ کریں. آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو کیمسٹری اور بایولوجی اور یہ نہیں. اب یہاں پر چونکہ ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے شریعت کا کہ باپ نے گھر سے کسی ریزن کی وجہ سے، اور وہ ریزن یہ ہے، اور وہ اہم ریزن ہے، وہ زیادہ اہم ریزن ہے، عورت کا پردہ. اس پہ کیا کمپرومائز کریں گے؟ لہٰذا خاتون باہر نہیں نکل سکتی. اچھا، یہ معاملہ شادی شدہ خاتون کو بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ کس حد تک جا سکتا ہے اس کو سنیے. ایک کہ بھائی اب تو تمہاری مجھ سے شادی ہو گئی ہے، لہٰذا اپنے والدین سے ملنے جانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ اتنا پوچھا جانے والا سوال ہے کہ سمجھ لیجئے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ تو مجھے اس بارے میں کوئی وائس، کوئی سوال واٹس ایپ پہ آ ہی رہا ہے کہ بھائی اب ہماری شادی ہو گئی ہے تو گویا کہ ہمیں قید ہو گئی ہے، ہمیں کوئی اجازت نہیں مل رہی ہے اپنے گھر جانے کی، تو کیا قطع تعلق کر لیں؟ نہیں، قطع تعلق اس کا مطلب قطع تعلق نہیں ہے. آپ کو آپ کے شوہر نے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے یا جانے سے منع کیا ہے. یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ اس سے فون پہ بات نہ کریں. اچھا چلیں، یہ بھی کہہ دیا کہ بات نہ کریں.
اس پہ ہم آتے ہیں بات. ابھی تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, لیکن ابھی اس کو سنیں. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بس جائیں نہیں, جہاں جانا ہے تو مجھ سے اجازت لے کر جائیں. تو میں ماں کے گھر چلی جاؤں؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. تو اب کیا کریں؟ مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینہ ہو گیا, ماں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ بھئی میری بیٹی کس حال میں ہے, خوش ہے نہیں ہے. فون پہ تو میں بتا رہی ہوں خوش ہوں, لیکن وہ چہرہ دیکھ کے بھی تو پڑھتی ہے نا ماں. تو اب وہ چہرہ تو دیکھ نہیں رہی کہ وہ تھوڑا بیٹھے اپنے پاس, ان کو بٹھائے. اب وہ کیا کریں؟ لہٰذا آپ اس صورت میں کیا کریں؟ اور کیا والدین سے بات چیت ختم ہو گئی؟ حتیٰ کہ بعض خواتین کا تو یہ شکوہ کہ خاندان میں میت تک ہو گئی اور شوہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے. تو کیا میت میں نہیں جائیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں جائیں. شوہر کی اطاعت واجب ہے. اب آپ کہیں اتنا سخت ہے اسلام؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے لیے جنت بڑی آسان کی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ ایک تم شوہر کی اطاعت کر لو, دوسرا اپنی زبان کو تھوڑا سا سنبھال لو. یہ 2 کام کر لو. حدیثوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر یہ 2 کام کر لو تو تمہاری جنت پکی ہے. یعنی اگر کسی میت پر, خاتون کی میت پر شوہر یہ کہہ دے, یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ میں اس عورت سے راضی ہوں, یہ جو میری وائف کا انتقال ہوا, اس نے میری مکمل اطاعت کی, میں اس سے راضی ہوں, بھئی یہ عورت پکا جنتی ہے, اس کی جنت کنفرم ہے. ہاں لیکن وہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. اب سیکریفائس کس حد تک کرنا پڑے گا وہ آپ نے سب دیکھ لیا. اس حد تک کہ ماں کے گھر نہیں بھیج رہا, ٹھیک ہے, نہیں جاتی. شادی ہے خاندان میں قریبی رشتہ دار کی, نہیں جانا, نہیں جاتی. موت ہو گئی, نہیں جا سکتے, نہیں جاتی. آپ خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں, ٹھیک ہے. بس اگر شوہر راضی ہے بات ماننا, وہ ناراض ہو رہا ہے, یہ نکلنا قدم قدم پہ حرام. اور اس کو قطع تعلق سے ہرگز نہ ملائیے. قطع تعلق ایک بڑی مختلف چیز ہے. وہ کیا ہے کہ والدین سے یا سگے رشتہ داروں سے یا خونی رشتہ داروں سے بات چیت ختم کر دینا. یہ بات چیت ختم کر دینے کے زمرے میں آ ہی نہیں رہا. یہ بہت ترک ملاقات میں آ رہا ہے, اور ترک ملاقات آج کل قطع تعلق میں نہیں آتا. کیوں؟ کتنے ہی لوگ آپ کے ایسے ہیں جو اسی کراچی میں اتنے دور علاقے میں رہتے ہیں کہ 3 سال 5 سال سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. کسی ایونٹ میں ہوتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہوتی. تو کیا آپ کی بات چیت بند ہو گئی ہے؟ تو جائیے نا ان کے گھر بھی. نہیں جا رہے اس لیے کہ دور رہتے ہیں وہ. اچھا وہ آتے نہیں, وہ بھی نہیں آتے, تو کیا آپ دونوں کی ناراضگی ہے؟ نہیں, ناراضگی نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ اچھی ہماری بات چیت ہے, جہاں ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں. بس قطع تعلق نہیں ہے یہاں پر. اس کا مطلب بھائی یہی معاملہ اپنے والدین کے ساتھ ہو گیا کہ بات چیت تو ہے, سلام دعا تو ہے. اگر ملاقات ہو گئی کسی مجلس میں, کہیں چلے گئے, وہاں پہ اتفاق ہے کہ والدہ بھی آئی ہوئی ہے اور کسی رشتے سے ہم لوگ بھی گئے ہوئے, ماں سے ملاقات ہو گئی, باپ سے ملاقات ہو گئی, اچھے سے ملیں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن چونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں, اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. بس یہ آ نہیں سکتی ماں آپ کے گھر پہ اس لیے کہ شوہر نہیں جاتی. اور یہ آپ نے ڈیسیجن لیا تھا. والد صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو, اگر جہاں تک بات جائے گی, کہ باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنی ولایت سے نکال کے اس شخص کی ولایت میں دیا ہے, اب اس کی ولایت چلے گی. تو ایک تو یہ خواتین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شوہر ظلم نہیں کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا ریزن ہو, کوئی وجہ ہو, کوئی بات ہو جس کی وجہ سے وہ جانے سے منع کر رہا ہو.
تو عورت کو کیا کرنا ہے؟ چونکہ ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ خواتین کو جو پیش آ رہا ہے اس میں کرنا کیا ہے عورت کو کرنا یہ کہ سمپل اپنے شوہر کی بات ماننی ہے. لیکن کیا اس حد تک ماننی ہے کہ حرام تک بات پہنچ جائے پھر بھی ماننی ہے؟ نہیں. اب آئیے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں, اور وہ یہ کہ حج واجب ہو گیا. کیسے واجب ہو گیا؟ بعض طبقوں میں مہر رکھا جاتا ہے, بعض کمیونٹی سسٹم میں 5 تولے سونا. اب وہ آج کل تولہ ہی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 5 تولے کی رقم بہت زیادہ بنتی ہے, 12-13 لاکھ کچھ بنتی ہے. میرا خیال ہے 4 لاکھ کچھ تولہ ہے اس طرح کا. تو 5 کو لگا لیجئے 20 کے حساب سے 20 لاکھ روپے ہو گئے. تو اس میں پرائیویٹ حج بھی ہو جائے گا. اب مہر مانگنا تو واجب ہو گیا. اچھا یہ بھی سن لیجئے, مہر مانگنا واجب ہو گیا. اگر آپ کا مہر اتنا بن رہا ہے کہ جس سے آپ حج کر سکتی ہیں تو مہر مانگنا واجب ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں مہر کی 3 اقسام آپ نے پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی یا سمجھی ہوں گی. ایک ہوگا معجل, ایک ہوگا مؤجل, اور ایک ہوگا عند الطلب. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہوگا ایڈوانس, ایک ہوگا لیٹ پیمنٹ, ڈیلے پیمنٹ, اور ایک ہوگا وین ایور آسڈ اور وین ایور نیڈڈ. تو ڈیلے پیمنٹ کب ہوگی؟ جب اللہ نہ کرے کہ دونوں علیحدہ ہوتے ہیں. اب یہ پھر ڈیلے پیمنٹ ہے, لیٹ پیمنٹ ہوئی ہے. ایڈوانس پیمنٹ کب ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ تب ہے کہ اب جب نکاح ہو گیا ابھی آپ مہر دیں. حالانکہ ابھی نکاح ہوا ہے, ابھی اس نکاح سے فائدے حاصل نہیں ہوئے, نکاح کا فائدہ حاصل نہیں کیا گیا, لیکن آپ مہر دیں. تو اگر عورت لکھواتی ہے تو اس کو دینا پڑے گا مہر, اور اس میں وہ ایگری کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا چونکہ موضوع عقد نہیں ہے لہٰذا اس کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور بات سمجھانی ہے آپ کی خدمت. اور ایک ہے عند الطلب, جو کہ آج کل سبھی یہ اس کو لکھواتے ہیں کہ عند الطلب, جب میں مانگ لوں, جب میں مانگوں گی آپ کو دینا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے جو ہے وہ مہر رکھوایا تھا گولڈ رکھوایا تھا لیٹ سے, اور آج اس گولڈ کی قیمت اتنی ہو گئی ہے کہ حج واجب ہو رہا ہے, مانگنا پڑے گا. یا کوئی رقم رکھوائی تھی جس رقم میں اس وقت تو حج نہیں ہو سکتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ حج ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے پاسبل ہی کہ حج سال بڑھ رہا ہے اور حج مہنگا ہو رہا ہے اور پیسے کی ویلیو گر رہی ہے. لیکن میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ممکن ہے کہ کسی سال ایسا ہو جائے کہ پرائز بہت نیچے آ جائے اور آپ کا مہر بڑھ جائے, مہر کی رقم بڑھی بھی ہو, مہر ہو 5 لاکھ اور حج ہو 2.5 لاکھ 3 لاکھ, جو کہ حج پچھلے سالوں میں مطلب چند عرصے پہلے ایسا ہی تھا, حج سستا ہی تھا, حج کوئی اتنا مہنگا نہیں تھا. یہ ابھی ایک دم بوسٹ کر گیا. تو اب آپ کے اوپر مہر مانگنا واجب ہے. گولڈ ہے, گولڈ کی قیمت بنتی ہے, آپ نے مہر مانگ لیا, مہر مانگنا تو واجب. شوہر نے مہر بھی دے دیا, بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کا مہر ہو گیا 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے, حج ہو سکتا ہے. ہماری بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے, لیکن کس حد تک؟ کس حد تک مانے کہ اس کی بات رہے, کتنی ماننی ہے. اب آپ نے کہا کہ میں نے تو حج کے لیے اپلائی کر دیا, تو شوہر پہ پھر گئے. ارے بھائی 40 دن کے لیے حج پہ جا رہی, یہ پیچھے گھر کون دیکھے گا, یہ سارے کھانا کون بنائے گا, یہ برتن کون دھوئے گا, یہ سب کون کرے گا, تو میری تو اجازت نہیں ہے.
اب یہاں پہ پروردگار کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت دو ٹکرا گئی. اب یہاں پہ پروردگار کی اطاعت کی جائے گی, اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں چلے گی شوہر کی. لیکن ایک کیس میرے پاس ایسا آیا اس لیے پیش کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس ایسا آئے, لیکن میں چونکہ آیا تو اب پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ شوہر نے بولا کہ ٹھیک ہے حج پہ جانا ہے تو جائیے آپ, پھر آپ گھر پہ اپنی ماں کے گھر ہی جائیے گا واپسی پہ, یا تو حج یا تو میں, ایک چیز سن لو. اب کیا کریں؟ اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا شوہر کی اطاعت کرنی ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خاتون کے لیے حرج کا باعث نہیں بن رہا, حرج اب آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے, یعنی جس کو پیش آ رہا ہے, اللہ نہ کرے, میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ کسی کو پیش آئے کہ شوہر اتنا ظالم ہو اور اتنا بے دین ہو کہ وہ یہ کہے کہ تم اگر حج پہ گئی تو میں جو ہے وہ تمہیں پھر چھوڑ دوں گا. تو اگر خاتون کے لیے حرج نہ ہو تو وہ حج پر ہی جائے, اور اگر حرج کا باعث ہو, مثال بچے رول جائیں گے, مثال کے طور پر زندگی کے اس عرصے میں آ گئی ہیں کہ اب نہ کوئی شادی کرے گا اور نہ ہی پیچھے گھر پہ کوئی ہے, بوڑھی ماں ہے, اس کے گھر پر جا کر کون پالے گا, کوئی بھی خود ڈیسائیڈ کریں آپ. لیکن پھر اس میں, اس کیفیت میں یہ مال کو محفوظ کر کے رکھنا ہوگا. کیا پتہ سال 2 سال 5 سال بعد یا تو وہ راضی ہو جائے یا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے. تو ان دو کیفیت میں سے ایک کیفیت تو ہو جائے گی. اس کے بعد اگر استطاعت باقی رہی, استطاعت کون سی؟ مالی استطاعت تو بچا کے رکھنی ہے, بدنی استطاعت, طاقت بھی تو ہو بدن میں, بدنی استطاعت ہو تو جا کے حج کر کے آئیے, ورنہ کسی کو مال دیجیے اور جا کے وہ نیابت کر کے آئے. ابھی حج ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ مسئلے یعنی خواتین کو پیش آ رہے ہیں. ایک مسئلہ جو عورت, اب میں لکھ کر تو بہت سارے آیا تھا, مجھے لگا تھا کہ شادی سارے ہو جائیں گے اور وقت بچ جائے گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, وقت تمام ہو جائے گا اور یہ مسئلے نہیں ہو پائیں گے. تو خلاصہ یہ بچا کہ اللہ کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت اگر ٹکرا جائے تو اللہ کی اطاعت کی جائے گی, شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کی کچھ اور مثالیں بھی لے لیجئے, بہت زیادہ پیش آنے والی, لیکن یہ ذرا مختلف ہے, یعنی مختلف کس حوالے سے, اس کا جواب مختلف ہے. گھر میں گیس کھینچنے والی مشین تو شوہر نے لگائی ہے, نہ ہمارے پیسوں سے آئی ہے نہ ہماری مرضی سے آئی ہے. ہم نے تو کافی سمجھایا کہ یہ گیس کی چوری ہے, پوری بلڈنگ کی گیس کھنچ کے ہمارے گھر میں آ رہی ہے. ہم نے تو بتایا کہ ہم نے مدرسۃ القائم میں پڑھا ہے, سنا بھی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, یہ تو مسئلہ تو میری چائے کا آتا ہے نا کہ شام کو چائے نہیں ملتی مجھے, تو یہ میں نے مشین لگوا دی ہے, اب آپ چائے بنائیں. اب یہ مشین تو انہوں نے لگوائی ہے, پیسے بھی ان کے ہیں, چولہا تو مجھے جلانا ہے نا. اب میں کیا کروں؟ کیا یہ میرا بنانا پکانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ ولائی ہے, ولائی سے مراد اس میں ولایتاً آیت اللہ سیستانی نے اس مسئلے کو میں ولایتاً اس کو منع کیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ولایت سے مراد ایک ہوتا ہے فقہی مسئلہ, مرنے کے بعد بھی وہ مسئلہ ہی رہتا ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے ولائی, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اجازت دے رہا ہوں, جیسے بینک پروفٹ کے معاملات ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب اس کی ڈیٹیل نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جیسے انہوں نے اپنی توضیح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ سے سود کی شرط کی بنیاد پہ قرضہ لینا ٹھیک ہے,
اور اس کی اجازت میں دیتا ہوں. یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ اجازت جو دی ہوئی ہے یہ اجازت کب ختم ہو جائے گی؟ اذا مات المجتہد مات الفتویٰ والی بات تب کب ختم ہوگی؟ یہ ولایتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو اجازتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ ولائی ہے جو میں نے معلومات کی یا پڑھا، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اور اس میں آپ کو کسی اور جانب رجوع کرنا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کس کی طرف آپ لوگ رجوع کرتے ہیں، اور یعنی فلعلم کون کون ہیں آپ کے یا کیا کیا ہے. لیکن بہرحال اس میں رجوع کی گنجائش آپ کو مل جائے گی. کون سا مسئلہ؟ دوبارہ سنیں کہ وہ جو گیس مشین لگائی ہے شوہر نے، استعمال تو ہم نے کرنی پڑے گی، اور وہ آج چوری کی رہی ہے گیس، لیکن چائے بنے گی. اچھا چائے پینا حرام ہوگی؟ نہیں، چائے پینا حرام نہیں ہوگی. چائے آپ نے بنائی ہے، آپ کے انگریڈینٹ سے بنی ہے، یہ پینا حرام نہیں ہے بہرحال. لیکن یہ جو یوزیج کیا ہے آپ نے، اس یوزیج کی اجازت میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہی معاملہ الیکٹرک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ بل آ رہے ہیں تو میٹر میں ہیر پھیر الیکٹریشین کو بلا کر شوہر نے کیے، اور اس چھت کے ہی نیچے ہم لائٹ کھول وول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں اور زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کارستانی ہمارے شوہر کی ہے. کریں کیا؟ ہوا تو ہم پنکھے کی کھا رہے ہیں، روشنی تو ہم لے رہے ہیں، وہ تو لے رہے ہیں، وہ تو بھگتیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ بھی مسئلہ ولائی ہے، اس میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے. اور خاص طور پہ اس سے پہلے کہ رجوع کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ تو چلیں فقہی مسائل کی کلاس ہے ہی. ایک بات اور کہ اس میں خاتون جو ہے وہ بڑا اہم اور اچھا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس بات کو سمجھائے کہ دیکھیں ہم اگر کچھ صبر کریں گے، حلال پہ قناعت کریں گے، پروردگار برکت عطا کرے گا. کثرت کی کوشش نہ کریں، برکت کی کوشش کریں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ اسٹک ٹو دی ٹاپک رہنا ہوتا ہے. وہ بولیں گے پھر مولانا صاحب آپ کو اب آخری باری ہم بلا رہے ہیں، آئندہ نہیں بلائیں گے، آپ ٹاپک سے ہٹ گئے تھے. اور وہ یہ کہ ایک زیارت پہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 4.5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہوں، لیکن منتھ کے دوران جو ہے وہ میرے اخراجات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی زیارتی سفر کے دوران کچھ ایسے احباب بھی ملے کہ جنہوں نے کہا کہ 50,000 روپے کماتا ہوں، الحمدللہ منتھ کے آخر میں بھی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. دونوں سے میں نے وجہ پوچھی تو جو 4.5 لاکھ روپے کماتا ہے وہ سود کا کام کرتا ہے، اور جو 50,000 روپے کماتا ہے وہ اپنے منیمم پروفٹ پہ کچھ حلال کاروبار کرتا ہے. کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے. اس کے پاس قلیل ہے لیکن برکت ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ بات اپنے گھر میں بھی سمجھائیے کہ دیکھیں گیس آ رہی ہے، جتنی آ رہی ہے اسی میں ہم اپنا کام چلائیں گے، اور سلینڈر وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے. اپنے حلال پیسے سے ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب ایک چیز جو اور پیش آ سکتی ہے خواتین کو، وہ یہ کہ گھر میں کچھ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں، کپڑے یعنی چھوٹے ہو گئے ہیں، چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. اب نکالنے کا سوچتے ہیں تو ایک طرف سے ساس کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ میری ماں نے میرے بچپن میں مجھے دی تھی اور یہ تم نکال رہی ہو. اب وہ نہ ڈونگے اس طرح کے زمانے میں استعمال ہوتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی کٹلیری استعمال ہوتی ہے، نہ وہ ہاون دستہ استعمال ہوتا ہے، نہ وہ سل بٹا استعمال ہوتا ہے. سارا جوسر گرائنڈر کا کام ہے، لیکن وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ جگہ گھیر رہا ہے. نکالنا چاہتے تو نکالنے نہیں دیتے، جگہ گھیر رہا ہے. پریشانی ہمیں ہے، کام کسی کے نہیں آ رہا، خود وہ بھی یوز نہیں کر رہی ہیں. اچھا، شوہر سے بات کرتے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ماں کی بات کہے گا کہ ٹھیک ہے ماں ہے، بہرحال بزرگ ہے، خاتون ہے.
اب کیا کریں ہم نکال سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام آگے 10 سال بھی نہیں آنے والا, 10 سال کے آگے 100 سال بھی کام نہیں آنے والا, کیا کریں؟ نکال سکتے ہیں ہم؟ جواب ہے کہ جی نہیں نکال سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالک وہ ہے, مالک کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ایک خاتون نے مجھے ابھی 4-5 دن پہلے پوچھا, اور وہ کیا پوچھا, ان کے گھر میں بڑا عجیب مسئلہ, کہا کہ گھر میں چونکہ بل بہت زیادہ آ رہا ہے تو اوون تو ہے گھر میں اور فریج بھی ہے. سسر نے اعلان کر دیا کہ بھائی اوون اور فریج استعمال نہیں ہوگا. اب یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ بھائی کھانا لا کے رکھتے, سردی کا موسم آ گیا ہے, ویسے بھی جیسے ہی کھانا لا کے رکھتے تو شوہر کو فوراً کوئی فون آ جاتا ہے عام طور پہ, اور وہ کھانا ہو جاتا ہے ٹھنڈا. اب ظاہر ہے کہ فوراً ہی گرم کرنے کے لیے انسان اوون کا استعمال کرتا ہے. اب سر نے منع کر دیا, شوہر کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تم یوز کرو. اب آپ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ اوون اور فریج کس کا ہے, یعنی آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں, شوہر نے خرید کے دیا ہے آپ کو یا سسر نے خریدا ہے؟ بولا نہیں یہ دونوں چیزیں ہے سسر کی. میں نے کہا بس چلے گی, ان کی چیز ان کی ہے, ملکیت ان کی ہے, مالک وہ ہے. کا تو بیسک نیسیسٹیز ہیں, شوہر پرووائڈ کر نہیں رہا ہے, سسر منع کر رہا ہے. یہ خاتون کا سوال ہے, اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, چولہے پہ دوبارہ گرم نہیں ہو سکتا. کہا ہو تو سکتا ہے. میں نے کہا زحمت ہوگی نا؟ کہا ہاں زحمت تو ہوگی. میں نے کہا آج سے 20-25 سال پہلے تھا اوون, یا آپ کے بچپن میں آپ نے اوون دیکھا تھا؟ کیا کرتے تھے؟ کھانا دوبارہ گرم کرنے کے لیے چولہے پہ گرم کرتے تھے. کر لیجئے. اور میں نے کہا آپ نے اپنے بچپن میں چلے شاید ہو سکتا ہے فریج تو دیکھا ہو, نانی کے گھر پہ کیا آپ نے فریج دیکھا تھا؟ یا وہ ایک خاص قسم کا وہ ہوتا تھا, اس میں چیزیں ٹھنڈی کرنے کے لیے چیزیں رکھی جاتی تھی. میں نے کہا آپ پنکھے کے نیچے چیزیں سامان رکھ دے ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو پنجرا ٹائپ کا کچھ ہوا کرتا تھا, اس میں رکھ دیں آپ. فریج کا منع کیے نا, فریج ظاہر ہے پیک ہو جائے گا اور بند ہوگا, آف ہوگا تو چیز خراب ہو جائے گی. آپ پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے ڈائننگ ٹیبل پر. خراب ہو تو بتا دیجئے کہ بھائی خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فریج چونکہ آپ نے منع کیا استعمال کرنے کا, بھئی یہ چیز خراب ہو گئی, 2 سے 4 مرتبہ یہ نقصان ہوگا تو ان کو ایسا ہوگا کہ بلی ٹھیک ہے زیادہ آ رہا ہے وہ صحیح ہے, کہیں نہ کہیں تو وہ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا آپ کو. تو خواتین بھی جو ہے نا بہت جذباتی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی فوراً انسٹنٹ سولوشن چاہیے. انسٹنٹ سولوشن کیا چاہیے؟ ہمیں الگ ہونا ہے. اس کے اندر فریج بھی چاہیے, اے سی بھی چاہیے, واشنگ مشین بھی چاہیے, اوون بھی چاہیے, ساری لگژری چیزیں چاہیے, اور جنت بھی چاہیے, ہے نا, جنت بھی چاہیے. یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر مثال دینے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ جیسی کوئی عورت نہیں تھی. اللہم صلی علی محمد. سیرت خدیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لگژری چیزوں کو چھوڑا ہے رسول اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا آپ کو دیکھنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں عورت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اچھا, تو اب جو چیزیں آپ کی ہیں یا آپ نے پرچیز کی ہیں, آپ نے پرچیز کی ہیں سے مراد شوہر نے آپ کو دلائی ہیں یا شوہر کے پیسوں سے آئی ہیں. اب وہ چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں. بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں, جیسے بچہ چھوٹا بچہ ہے, وہ ہر چند مہینے بعد یا ہر چند دنوں بعد ہفتہ بدلتا ہے, بچے کو کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے, کسی کام نہیں آتا, چیزیں چھوٹی ہو رہی ہے. وہ بیبی کاٹ ہے, وہ پھر جھولا لینا پڑتا ہے, اور پھر اور چیزیں لینی پڑتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جگہ گھیرتی ہیں, نکالنی ہے. اب اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ ساس کی اجازت نہیں لینی ہے اور نہ ہی اطلاع کرنی ہے. آپ ظاہر ہے آپ شوہر سے پوچھیں, آپ نے یہ چیزیں دلائی تھی, دیکھیں اب ہمارے بچے کے کسی کام کی نہیں آ رہی ہے, آپ کی اجازت ہے میں نکال دوں. وہ یقیناً اجازت مل جائے گی جب ان کو نظر آئے گا کہ گھر میں جو ہے وہ کہیں چلنے پھرنے کی بھی کمرے میں جگہ نہیں بچی ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو
اجازت دیں گے، لیکن اگر وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں رکھو، دوسرا ہوگا پھر اس کے کام آئے گا، تو آپ ذرا ان کو یہ سمجھائیں کہ دوسرے کو پہلے کو آپ نیا پہنائیں گے اور دوسرے کو آپ پرانا پہنائیں گے، یہ انصاف ہے؟ یہ ذرا سا آپ ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ اب ان کو بتائیں کہ دیکھیں بہت افراد ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی دیں، انشاءاللہ ہمارے رزق میں اللہ برکت دے گا۔ اس طرح سے یہ آپ کی چیز نکل بھی جائے گی اور واقعتاً رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اور اصل بات ہی یہ ہے کہ ایک کو آپ نیا دیں اور دوسرے کو آپ پرانا دیں، تو بہرحال اس میں آپ کو شوہر کی اجازت لینی ہوگی جو آپ کی اپنی چیزیں خریدی بھی ہیں۔ اچھا، ایک جو مسئلہ پیش آتا ہے خواتین کو بہت زیادہ پیش آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، بھائی گھر میں دیور چھوٹا ہے، اب وہ کیا پردہ کر کے گھومیں؟ بھائی کھانا پکانا ہوتا ہے کچن میں، اب وہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ وہ فائر میگنیٹک ہوتی ہیں، سب چیزیں آگ پکڑتی ہیں، کیا کریں؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کے ایک تو میں آپ کو پریکٹیکل حل بتاتا ہوں جو یعنی آپ کر سکتی ہیں ایزیلی تو نہیں، تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال ایک حل ہے۔ کچن میں پردے کا کوئی انتظام کیا جائے کچن کے انٹرنس پر، اس میں پھر آپ ایزیلی کوکنگ کریں، لیکن اس میں پھر ایک مسئلہ وہی آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اندر حبس ہو جاتا ہے، اندر گرمی ہو جاتی ہے، اس میں ایگزاسٹ فین کا استعمال کریں، لیکن یہ کہ کم از کم وہ بہت بہتر ہے کہ آپ حجاب کریں۔ دوسرا، آپ کو کسی نے نہیں بولا کہ جس طرح سے آپ مین روڈ پہ حجاب اتنا پراپر ایرانی چادر پہن کے یہ کرنا ہی نہیں ہے، فقط واجب حجاب کتنا، یعنی چہرے کی گولائی تو دکھ سکتی ہے، ہاتھ کلائی تک بھی دکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پیر ہی چھپانے ہیں نا۔ اچھا، موزے پہنیں گے تو بڑا آکورڈ لگے گا، بڑے آج کل اس طرح کے چپل وغیرہ ملتے ہیں جو آگے سے بند ہوتے ہیں، پیچھے سے بھی ایڑی چڑھ جاتی ہے، پاجامہ اگر کھلا ہے تو وہ بھی اتنا حصہ بھی آپ کا کور ہو جاتا ہے، موزے پہننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اگر ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے پہنے ہوں، ایک چادر اوڑھ لی جائے بڑی سی، فل سلیوز ہو، تو آرام سے کوکنگ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس میں یہ لگے گا بھی نہیں کہ پردہ کر کے گھوم رہی ہیں، کیونکہ بعض طلاقیں ہوئی اس وجہ سے کہ شادی کے اگلے روز چونکہ اتنی زیادہ پڑھ لیا تھا، اتنا زیادہ پڑھ لیا تھا کہ اگلے روز وہ آٹا گون رہی ہیں ایرانی چادر میں۔ ارے اس کو بولا بی بی یہ پردہ اتارو، بولا نہیں آپ کے گھر میں نامحرم بھی ہے، میں پردہ کرتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے پردہ کرتی ہیں، وہ نامحرم ہے، آپ کو اس کے دوسرے بیٹے کے عقد میں دیا ہے، ایسا پردہ بھی نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو بولا اب آپ ایک کام کریں، اب آپ پردے میں ہی گھر جائیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو حالت بتائی ہے کہ ایک انسان ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لے، اور آج کل جو سلیپرز وغیرہ بہت آپ کو آن لائن آف لائن مل جائیں گے، وہ آپ اس کا استعمال کیجئے، تو یہ ساکس پہننے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور عام طور پہ وہ کچن میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، بھابھی ہوتی ہیں تو وہ دیور آ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ بھی خود خیال کرتے ہیں، اگر سمجھدار پڑھا لکھا گھرانہ ہے تو ان کا روم بھی الگ ہوتا ہے، مگر ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میک اپ ظاہر ہے کہ اگر آپ شوہر کہتا ہے کہ سج سور کے رہا کرو، میرے لیے رہا کرو، تو بھی ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھیں گھر میں ایک اور بندہ بھی ہے جو میرے لیے تو نہیں ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو میں پھر تیار ہوں گی فقط پھر روم کی حد تک، روم سے باہر نکلوں گی، اور اگر وہ گھر پہ ہوں گے پھر یہ کہ میں میک اپ کلیئر کر کے پھر میں گھر میں رہوں گی۔ آپ یہ میرے سے ایسا تقاضا نہیں کیجئے جو میرے لیے مشکل ہو، ہر بات کو دین نہ کریں، آپ ان سے یہ بھی بولیں کہ دیکھیں ایسا تقاضا نہ کیجئے میرے لیے مشکل ہو، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، جسے کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پروڈکٹ جتنی بھی خراب ہو، پیکنگ اگر اچھی ہوتی ہے نا تو پروڈکٹ بک جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کوئی پروڈکٹ استعمال کرتی ہوں گی، کوئی نہ کوئی اسکن کیئر پروڈکٹ استعمال کرتا ہوگا، کوئی
جو ہے وہ پرفیوم اور کاسمیٹک استعمال کرتا ہوگا, کوئی حجاب آئٹم استعمال کرتی ہوں گی, تو وہ اتنا پریمیم جو ہے وہ اس کا پیکٹ بناتے ہیں, اندر سے شیلا جس کوالٹی کا بھی نکلے اس کا میٹ فنش جو ہے نا وہ پلاسٹک ہوگا. یہ بڑا دل چاہے گا کہ ہاں یہ پرچیز کر لیں, اور اس کا پرائز بھی ہائی پرائز ہوگا, اس پہ بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوگا, وہ لگے گا کہ بھئی اس جیسا شیلا تو کوئی ہے نہیں. تو وہ یہ بیچنے کا طریقہ ہے. بس اس کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ نے کنونس کرنا ہے شوہر کو کہ یہ مسئلہ ہے, میں میک اپ آپ کے لیے کروں گی, سجوں گی سنوروں گی, لیکن روم کی حد تک, اس کے بعد نہیں. اس کے بعد گھر میں اور افراد ہیں, سسر بہرحال محرم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ دیور اگر گھر میں موجود ہے اور شادی شدہ بھی نہیں ہے, چھوٹا ہے یا بالغ ہو چکا ہے, اور مثلا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بہرحال جو بھی ہے بالغ ہے, تو جو ہے اس سے پردے کا کیا مسئلہ آئے گا. ایک غلط فہمی جو بعض خواتین کو ہے, اللہ نہ کرے کہ آپ کو ہو, مجھے تو نہیں لگتا, مجھے تو یہ بتایا گیا کہ 8 سال سے کچھ خواتین یہاں پر ہیں, تو ان کو تو یقیناً یہ غلط فہمی نہیں ہوگی. اور وہ یہ کہ یہ غلط فہمی کے چوکیدار, سبزی والا اور جتنے افراد جن کا فریکوینٹلی جمعدار, فریکوینٹلی ڈور بیل بجا کر آنا جانا لگا رہتا ہے, گھر کا بندہ ہے یا بندھا ہوا الیکٹریشین ہوتا ہے, گھر میں کوئی الیکٹرک کا کام ہوگا تو وہی آئے گا. اے سی ریپیئرنگ والا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلاں کو فون کر دیں. ایک اے سی والا ہوتا ہے بھئی بندھا ہوا ہے پورے, بلکہ بعض دفعہ خاندان کا. ایک ٹیلر ہوتا ہے بندھا ہوا, جولری والا ہوتا ہے بندھا ہوا کہ باجی وہ سائز لینے آیا ہوں, بھائی نے بولا تھا کہ آپ کا جو ہے نا وہ نیکلیس بنانا ہے یا انگوٹھی بنانی ہے, اس کے آگے ہاتھ آگے کر دیں گے, سائز لے لیں. ارے بھائی یہ رنگ ہے, یہ آپ لیجئے سائز, یہ ہاتھ آگے کیوں کرنا ہے اس کے آگے, وہ بھی باجی کے نام پر ہاتھ. ارے بھائی کیوں آپ کو سائز لینے کے لیے ہاتھ کیوں پکڑنا ہے؟ یعنی رنگ کو اس اسکیل میں ڈالا جاتا ہے اور سائز لے لیا جاتا ہے, دیٹس اٹ. تو بعض خواتین کو میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض خواتین کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ جن کا افراد کا جتنا فریکوینٹ آنا جانا ہے نا, جو بس ڈور بیل بجاتے ہیں اور ان پہ اتنا بھروسہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آ جاؤ, یہ ہمارے محرم ہے. اچھا مردوں کو بھی ہے, 10 سال سے ہمارے یہاں یہ ماسی کام کر رہی ہے, تو بوڑھی بھی ہے, اس کے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, ابھی اس سے کیا پردہ, شرٹ لیس گھوم رہے ہیں, وہ کیا غلط نگاہ کرے گی یا ہم نہیں. آپ کو تمیز تو ہونی چاہیے. آپ ٹھیک ہے, اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی بولے کہ نہیں مردوں پہ پردہ واجب نہیں ہے, یہ بات نکالیں وہ بات نکالیں, وہ ٹھیک ہے کہ شرٹ لیس گھوم سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماتم بھی تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. کیا بات عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سنیں. عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ جن افراد کا فریکوینٹ آنا جانا ہے یا نہیں آنا جانا ہے, یہ اسی طرح نامحرم ہے جس طرح سے باہر والا نامحرم ہے, جس طرح سے اور لوگ نامحرم ہیں. 10 سال سے جس کا آنا جانا ہے, جس سے آج پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہے, محرم نامحرم کو شریعت نے بیان کر دیا ہے, اس سے اتنا ہی ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے کہ یہ نامحرم ہے. چوکیدار, جمعدار یا الیکٹریشن, پلمبر, یہ افراد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی نے بولا تھا کہ گھر میں کام کرنا ہے, اور چونکہ وہ 5 سال پرانا بندہ ہے تو وہ بھائی کو بھی اتنی عقل نہیں ہے, تو خاتون کو بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھلا رکھ دیا اور اس کو بلا لیا, اور وہ بھائی باتھ روم میں کام کر رہا ہے وہ پلمبر. نہیں, آپ اس کو انٹر نہیں ہونے دیں. اور نامحرم کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خاتون اگر اکیلی ہو تو گھر میں کسی نامحرم کو نہیں بلا سکتی, ایک مسئلہ یہ ہے. اور دروازہ بند کرنا یہ مقام تہمت بھی بنتا ہے بعض دفعہ. نہیں, یہ تو 10 سال سے آ رہے ہیں. نہیں, آپ اس کو کہیں کہ دیکھیں وہ جس وقت ہوں گے, ابھی کوئی گھر پہ مرد نہیں ہے, پلیز آپ بعد میں آئیے گا. باجی بعد میں ٹائم نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں, وہ بھائی گھر پہ ہوں گے پھر آئیے گا, ابھی کوئی نہیں ہے گھر پہ.
اور پھر جمعدار کو کچرا دینا ہے، اس میں بھی پردے کا لحاظ رکھیں. یوں دروازہ کھول کے یوں اتنا بڑا ہاتھ نکال کے یہاں سے لے کے یہاں تک خواتین کا کوئی سلیوز، یہ ہاف سلیوز تو گھر میں پہنی ہوئی ہے یا چادر نہیں ڈالی ہوئی ہے، یا فل سلیوز پہنی ہوئی ہے تو سلیوز تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اتنا ہاتھ اس کو کچرا دے دیا، اتنا ہاتھ دکھ گیا نا اس کو. نگاہ غلط ڈالنے میں سیکنڈز نہیں لگتے، اور آپ نے یہ موقع فراہم کر دیا اس کو. لہٰذا ان چیزوں کا احتیاط یہ واجب، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. اچھا، ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ ساس کہتی ہے یہ بنا لیا جائے کھانے میں، اور شوہر کہتے ہیں کہ بھائی آج کھانے میں یہ بنا لیا جائے. اب کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ساس کہہ رہی ہے کہ بھائی جمعے کا دن ہے تو تم دال چاول بناؤ، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ مثال کے طور پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھانی ہے یا مجھے کچھ اور کھانا ہے. دال چاول تو میں ابھی 2 دن پہلے کہیں گیا تھا، وہاں پر کھا کر آیا ہوں، اور دال چاول تو نہیں بنانے، کچھ اور بنانا. اب 2 ڈش تو ہم نہیں بنا سکتے. دال چاول بھی 2 ڈش ہے، اس میں ساتھ میں روٹی بھی بنانی ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور روٹی کے لیے آٹا بھی گوندنا پڑتا ہے، ایک محنت کا کام. اور کوئی دوسرا بنائیں، مثلا ایک چیز بولیے بریانی، تو بریانی کوئی آسانی سے بن جاتی ہے. پہلے اس کا مسالہ تیار کریں، چاول الگ بوائل کریں، اس کو چھانے الگ، بڑا مشکل کام ہے. اب یہ 2 ڈش تو نہیں بن سکتی. پھر گیس کا مسئلہ الگ آیا ہوا ہے. اور پھر اگر چلیں بنا بھی لیں تو منہ اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں گے اور سجے ہوئے ہوں گے کہ جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ دال چاول بنے گا تو یہ کیا دوسری چیز بنائی ہوئی ہے. ہوتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. اور جب شوہر نے دیکھ لیا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ دوسری چیز کیوں بنائی، خیریت جب منع کیا تھا تو. اچھا، میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اب وہ روم میں بحث چل رہی ہے. ادھر شوہر جب چلا گیا کام پہ تو ایک اور بحث الگ چل رہی ہے. اب بیچاری وہ 2 ڈش بنا کر بھی پھنس گئی ہے. ایک ڈش بناتی ہے تب بھی پھنس جاتی ہے. اس کو حل کیسے کریں؟ تو ابھی آپ کو میں فقہی مسئلہ جو بیان کروں گا، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، یہ مسئلہ پھیل جائے گا. میں آپ کو اور مثالیں بیان کرتا ہوں، آپ کا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ساس کہ یہ کیا پہن کے بیٹھی ہو تم، اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہو. اب چونکہ اتنا فیشن تبدیل ہو گیا ہے، اتنا جنریشن گیپ ہے، اتنی تھنکنگ گیپ ہے کہ وہ جس دور کے لباس بتا رہی ہیں وہ اس دور کے لباس نہیں ہے. جس دور کا وہ بتا رہی ہیں جولری، وہ جولری اس دور کی نہیں ہے. ہم جو پہن رہے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. جس طرح کہ ہم پرس اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے تو اچھا کہ تم تھیلا اٹھا لو. اب بڑے بیگ کا فیشن ہے، وہ اٹھایا کرتی تھی بٹوے. تو اب اتنا چونکہ وقت بدل گیا ہے کہ ان کا اصرار یہ ہے کہ یہ کیا جائے. شوہر کہتا ہے زمانے کے ساتھ چلا جائے. یہ مسئلہ یہاں بھی آ سکتا ہے. اچھا، حجاب، اس میں یہ ساری بات میں حجاب کو اب ہم رکھتے ہیں کہ حجاب کیا ہے، آپ نے پراپر حجاب کیا ہے، لیکن یہ کیا پہنا ہے آپ نے، اس طرح کی ڈریسنگ تھوڑی ہوتی ہے. کوئی گھر میں آئے گا تو بولے گا یہ کس طرح کی بہو ہے تمہاری. یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے صاف صاف کہہ دینا ہے کہ دیکھیں مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، میرا ولی میرا شوہر ہے.
اب کھانے کے معاملہ بھی حل ہو گیا، پہننے کا معاملہ بھی حل ہو گیا، جانے کا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ کیا جانے کا معاملہ حل ہو گیا؟ ساس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو تم چلو گی؟ ہاں چلوں گی، یہ دن میں بات ہوئی تھی۔ شوہر شام میں آیا، وہ بتایا کہ بھئی وہ آج دوست کی شادی ہے تو بس ریڈی ہو جاؤ 1 گھنٹے میں۔ ارے وہ تو جانا ہے امی کے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس بات ہوئی ہے۔ نہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس تو ہم پیر منگل اور جمعہ بیٹھتا ہے، ابھی آگے جمعہ آئے گا وہ اس پہ چلے جائیں گے، شادی تو آج ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، امی کو بتا کر آئیں کہ امی وہ شادی کا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ۔ یہ بات آپ ان کو کلیئر کر دیں ایک بار، پلس اس میں آپ کو شوہر کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا کہ دیکھیں آپ یہ بات امی کو سمجھا دیں کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی امی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ کی بات ماننی پڑے گی، یعنی جہاں پر تضاد ہوگا، جہاں پہ اختلاف ہوگا، اور اختلاف ایسا ہوگا کہ نہیں یہی کرو اور نہیں یہی کرو، تو پھر مجھے اس میں یہ کرنا ہوگا۔ ہاں یا تو یہ کہ بھائی آپ یہ ڈسکشن کر لیں، آپ کہتے ہیں بریانی بنے، آپ کہتی ہیں دال چاول بنے، بھائی آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کیا بنانے، میں ایک چیز بنا سکتی ہوں۔ یا تو اس طرح بات کریں آپ خود، مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے نا، بنانی آپ کو ایک چیز ہے، تو ماں بیٹا آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے آپ کے حوالے ایک فیصلہ کر دیں گے۔ پہننے کے معاملے میں تو یقیناً شوہر وہ نہیں راضی ہوگا، وہ بولے گا نہیں جو کپڑے میں نے دلائے ہیں وہی پہننے، تو آپ بتا دیں کہ بھائی دیکھیں انہوں نے مجھے یہی دلائے، اسی طرح کے کپڑے مجھے میرے میکے سے ملے ہیں، اور آج کل یہی طریقہ کار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں امی مجھے جو ہے وہ ان کی بات ہی ماننا ضروری ہے، یہ میرے شوہر ہیں، جس طرح آپ کے لیے آپ کو شوہر کو ماننا ہے، مجھے اپنے شوہر کو ماننا ہے، آپ کا احترام یقیناً ہے، لیکن بہرحال مجھے میری ولایت میرے ولی ہیں۔ تو 1 سے 2 بار اگر آپ نے اپنے شوہر کی ریسپیکٹ شو کر دی، بہرحال وہ ان کا بیٹا بھی ہے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر ان کی ناراضگی برقرار رہتی ہے تو اس میں آپ خدا کو جواب دے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ولی سے رضامندی، آپ نے ان کو راضی کر دیا۔ اسی طرح جانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے دن میں بات کی تھی کہ میں ڈاکٹر کے بعد لے جاؤں گی، ان کی طبیعت بھی کچھ اونچ نیچ ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ دیکھیں امی آگے بھی ہم جا سکتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے، اور شادی بھی 1 دن ہی ہوتی ہے، وہ اگلے دن تو شادی نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو لے جاؤں گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لے جا رہی۔ اور یہ معاملات جو ہے وہ بہرحال اگین اس معاملے میں بھی شوہر کی اطاعت ہوگی، اور یہ وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھا دیجئے، بارہا سمجھا دیجئے۔ یہ خواتین نے مجھ سے پوچھے ہیں یہ مسئلے، یعنی یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ باتیں بتا رہا ہوں، کچھ باتیں ظاہر ہے کہ میں نے دیکھی پڑھی سمجھی ہیں، تو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا ایک مسئلہ جو اور پیش آتا ہے، 3:30 تک وقت ہے، جٹھانی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب اگر ساس کو بتاؤں یا شوہر کو بتاؤں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ اور ظاہر ہے کہ اب ایک کچن میں کام کر رہے ہیں، تم میٹھا بنا لو، گھر میں دعوت ہے تو کافی چیزیں بنانی ہوتی ہے، ایک میٹھا بھی بن رہا ہے، جو سلاد بھی بن رہی ہے، رائتہ بھی بن رہا ہے، مختلف چیزیں بن رہی ہے، سب مل کے وہ پورا جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں ڈائننگ ٹیبل۔ اب وہ شور کی آواز آ رہی ہے کچن سے، دھڑ دھڑ دھڑ، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ موڈ خراب ہے، اور یہ روز موڈ خراب ہے، اور اس کے بعد تو اور زیادہ موڈ خراب ہے کہ میں کیوں برتن دھوؤں، تمہارے میاں کے دوست آئے تھے تو برتن بھی تم دھو، تو کیا تمہارے میاں کے دوست آئیں گے تو پھر میں چھوڑ دوں گی، میں بھی تو ساتھ دیتی ہوں۔ یہ مطلب کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں اس طرح کی، اور چھوٹی باتیں، اس کے بچے ہمارے بچوں سے لڑتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ حل طلب ہے، ان کو حل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی آپ نہ ایک کچن میں کام کر سکتے ہیں، نہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ساتھ رہ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
شوہر کو بتائیں، ساس سسر کو بتائیں، کس کو بتائیں؟ اور بتائیں تو کیا غیبت ہے یا نہیں ہے، یا اپنے امی ابو کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا جھیل رہی ہوں اپنے سسرال میں؟ آپ کو تو لگتا ہے کہ میرے شوہر نے بڑا اچھا رکھا ہے، لیکن کیا پریشانیاں سہنی پڑ رہی ہیں مجھے۔ تو اب کیا اس کا حل اسلام نے بیان کیا، وہ سنیے۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ غیبت کے باب میں ایک بات یہ بیان کی جو جائز ہونے کے امور میں ایک امر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پہ ہونے والے ظلم میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہو اور اس میں نکلنے میں، تو فقط اتنا اس کو بیان کرنا کافی ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو، لیکن اس میں رائٹ پرسن کو چوز کرنا آپ کا کام ہے۔ رائٹ پرسن وہ شوہر ہے تو پھر شوہر کو بتائیے۔ این ممکن ہے کہ شوہر کہے میں تو سارا دن گھر پہ نہیں ہوں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں، آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخری میں اس نے بولا کہ نہیں بھائی وہ بڑی ہیں، وہ ٹھیک کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں، تم ابھی نہیں آئی ہو، وہ آپ کو پتہ ہے آپ وہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اب اگر پھر بھی بتایا آپ نے، پھر یہ غیبت ہے کہ آپ ان کی ویلیو کم کر رہی ہیں اس کی نگاہ میں۔ پھر کون حل کر رہا ہے آپ کا مسئلہ کا، کون کر سکتا ہے؟ ساس کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر ساس کر سکتی ہیں تو پھر ساس کو بتائیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ اس کا تو زور اتنا ہے کہ ساس تو بیچاری خود دبی بھی بیٹھی ہے، بڑی بہو کا زور اتنا ہے کہ ساس خود دبی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تب ساس بھی نہیں کر سکتی، اس کو تو بیچاری کو آدھا کپ چائے مل رہی ہے بولنے پر، تو اب اس کو تو خود پتہ ہے کہ یہ سارے مسئلے چل رہے ہیں، اس کو کیا ہی میں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لہذا آپ اس کو بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ چیپٹر بھی ہو گیا کلوز۔ سسر کو بتا سکتے ہیں، اگر لگتا ہے کہ ہاں سسر کو بتائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس عنوان سے کہ یا تو وہ اس کو بلائیں گے کہ بیٹا یہ آپ جو بھی کر رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہی، کیونکہ ساس اس لیے نہیں بولتی کہ بہرحال گھر میں سب کو بنا کے رکھنی چاہیے، رہنا چاہیے، بزرگ بھی اگر یہ کام کریں گے تو، لیکن بہرحال سسر بولیں گے، آپ بولیں سسر کہ دیکھیں میں کو آپ سے الگ سے بات کرنی ہے اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کریں، میں اب بہت فرسٹریٹڈ ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے کمرے میں جا کے ان سے بات کریں، آپ ان کو میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ ان کو بول دیں گے بھئی یہ مسئلہ ہوگا، آپ پلیز اس کو سالو کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں، میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کیونکہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ جو بھی کریں گے جس طریقے سے کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، یہاں پہ یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو دل ہلکا کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، ایک بات تو سن، بس میں تجھے دل ہلکا کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، دوست کو بولتی ہے نا، تو وہ جو ہے اگر تو وہ نہیں جانتی اس کو اور وہ ایکس ہے تو پھر بات ہو جائے گی، لیکن اگر سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ یہ غیبت ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کے خلاف اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو آپ کو اس مسئلے سے نکال سکتا ہو، کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتا۔ ہاں دل ہلکا کرنے سے مراد یہ کہ اگر آپ اس کو بتائیں گے اور آپ کو وہ سولوشن دے سکتی ہے آپ کی دوست کہ دیکھ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، میں تمہیں یہ سولوشن دیتی ہوں، یہ کر، اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر آپ دوست کو بھی بیان کر سکتی ہیں۔ یعنی میں نے بیان نہیں کر رہا کہ آپ دوست کو نہیں بیان کر سکتی، یا آپ مسئلہ سائیکولوجسٹ کو بھی بیان کسی کو بھی بیان کر سکتی ہیں، شرط ایک ہے مسئلے سے نکلنے کا چانس ہو، وہ کر سکتا ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا، ایکس وائی زیڈ ہر ایک کو نہیں بیان کیا جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ گھریلو چیزوں پر خمس نہیں نکالا گیا ہے اور وہ شوہر نے نہیں نکالا ہے، چیزیں شوہر کی ملکیت ہیں، ملکیت میں ہے، مالک شوہر ہے،
اور وہ خمس اس نے نکالا ہی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ یوز تو ہمیں کرنا ہے. ہم یوز کر سکتی ہیں؟ جی آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو وہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے یوز کرنے کے لیے. اس کا خمس نکالا گیا ہے نہیں نکالا گیا ہے, اس کا ذمہ دار شوہر ہے. اس کو حساب کرنا ہے, اس کو جواب دینا ہے. آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خمس نکالا, اس کا خمس نہیں نکالا. عام طور پہ خمس نکالنے والے بھی چک جاتے ہیں کہ بھائی کچن میں کتنا آئٹم رکھا ہوا تھا, کہ میں نے یہ برتن خریدے تھے اور اس میں سے یہ یوز ہوئے, یہ بچ گئے, اور یہ چیزیں میں نے اپنی وائف کو دلائی تھی. مرد کی بات کر رہا ہوں کہ وائف کو دلائی تھی اور اس نے یہ کپڑے نہیں پہنے, یہ کپڑے پہن لیے. ہر مرد ضروری نہیں کہ پوچھے. تو آپ کیا نماز پڑھ سکیں گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ تو خمس نہیں نکالا ہے میرے شوہر نے, اور ہے تو یہ شوہر کی ملکیت, مالک تو شوہر ہے نا. چیز کی آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کریں, تو خمس کا ذمہ اس کے اوپر آئے گا. ذمہ دار وہ ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک فون ہے میرے ہاتھ میں, جس کا میں نے خمس نکالا یا نہیں نکالا. آپ نے کہا مجھے فون دیجئے استعمال کرنے کے لیے. اس سے آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ میں نے خمس نکالا یا نہیں نکالا. آپ کو میں دے رہا ہوں استعمال کرنے کے لیے, آپ استعمال کیجئے. آپ کا استعمال کرنا ٹھیک ہے. ہاں سوائے یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غصبی ہے, چوری کا ہے. اب آپ یہی کہیں گے تو وہی خمس بھی نہ نکالنا تو چوری ہی ہے, غصب بھی ہے. ہاں نماز میں شاید ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے, اور چونکہ ابھی میں نے یہ بات کی ہے اور نماز کا مسئلہ میں یہ چونکہ بات نکلی ہے, میں نے چیک نہیں کیا ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور اس کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نماز پڑھنا درست ہوگا. البتہ چیزوں کے استعمال کی حد تک جو میں نے بات بیان کی, چیزوں کے استعمال کی حد تک تو ٹھیک ہوگا. نماز چونکہ عبادت ہے, اور عبادت میں ستر پوشی کے لیے غصب کا ایک مسئلہ الگ ہے. اس مسئلے کے تحت, اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس پہ خمس نہیں نکالا گیا اور شوہر نے نہیں نکالا ہے, تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں, ابھی میرے علم میں نہیں ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے, پڑھا تھا ذہن میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر امکان تو یہی ہے کہہ رہے ہیں کہ درس آگے ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا. مین وائل اگر آپ کو اس طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ مدرسہ ہے, آگے اگلی کلاس بھی ایک اور ہے, اس میں بھی آپ عالم دین سے رجوع کر سکتے ہیں. جی جی ہاں, اگر آپ کی ملکیت قرار دیا ہے تو پھر تو آپ کو تو خمس نکالنا ہے. خمس نکالے بغیر تو نماز نہیں ہو پائے گی. جن چیز جی جو چیزیں آپ کی ملکیت ہے تو وہ تو آپ کو خمس اس میں دینا ہے نا. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ مالک شوہر ہے, خمس اس نے نہیں نکالا, سال گزر گیا, پہنے آپ نے نہیں ہے. میرا یہ سینیریو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں, سال ڈیڑھ سال تک آپ نے کپڑے کوئی نہیں پہنے, ٹھیک ہے, مالک شوہر ہی ہے, ملکیت میں نہیں دیا ہے, بس استعمال کے لیے دیا ہے, اور خمس بھی نہیں نکالا. علم آپ کو بھی ہے, شوہر کو یہ علم نہیں ہے کہ اس پہ خمس ہو گیا ہے, کیونکہ کپڑے تو بہرحال آپ یوز کرتی ہیں نا, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید پہن لیے ہوں گے سارے. اب کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ایسے کپڑے نکل آئیں گے, کب نکل آئیں گے؟ ابھی سردیوں میں ہی نکل آئیں گے, آ جائیں گے سردیوں میں, کہ وہ شوہر نے رکھی اپنی ملکیت دی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے دلا دیے, سراحت سے وضاحت سے نہیں بتایا ہوگا کہ یہ تم مالک ہو, تو وہ میرے شوہر مالک ہے. وہ سال ہو گیا ہوگا آرام سے, اس کو پچھلے سال دلائے ہوں گے, اور اس میں سے مثلا 5 جوڑے دلائے ہوں گے, ایک جوڑا نکل آئے گا جو آپ نے یوز نہیں کیا ہوگا. آپ کیا اس سال اگر پہننا چاہتی ہیں اور نماز پڑھنا چاہتی ہیں, کون نکالے گا خمس؟ وہ تو شوہر کے ذمہ ہے, وہ تو مالک وہ ہے. میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں علم نہیں ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ اگر مالک ہے تو آپ کو تو خمس لازمی نکالنا ہے. اب سوال میں لیتا ہوں, مجھے یہ بیان کیا گیا کہ سوال نہیں لینے,
مجھے یہ بیان کیا ہے کہ سوال جو ہے وہ کلاس کے بعد 10 منٹ کا جو ہے موقع ہے انشاءاللہ، اس میں ابھی تقریباً 15 منٹ اور ہیں. ابھی ویسے بھی میرا موضوع جو ہے وہ رہتا ہے. اچھا، ایک جو سوال ہے وہ یہ کہ بچے اکثر لڑتے ہیں، تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے یا نہیں مارا جا سکتا؟ نہیں مارا جا سکتا، ہرگز نہیں مارا جا سکتا. تربیت کی خاطر، تعدیب کی خاطر، ادب سکھانے کی خاطر جو مارنے کا ایک اجازت استاد کو یا ولی کو ملتی ہے، وہ بھی اس حد تک کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ولی کو ملتی ہے، ولی کو. اور بعض فقہا اس میں استاد کو بھی دیتے ہیں، استاد اور ولی کو اجازت ملتی ہے، اس میں بھی اس حد تک کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. سمجھا کے تھک گئے اور اگر اب نہیں ماریں گے تو یہ ادب نہیں سیکھے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مار کے بغیر چارہ. تو اتنا مار سکتے ہیں کہ ہلکا سا بھی نشان نہ ہے. یہ کرنے، یہ تو پھر ایسا عام طور پہ تو ہم پیار ہی کرتے ہیں، اتنا تو شاید اس سے زیادہ ہی پیار کرتے ہیں. بس یہ ہے، جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو کوٹتی ہیں اور برابر تک آواز آتی ہے اور بچہ جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے تک رو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا حساب کتاب آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا دیت کی صورت میں، یا بچے سے معافی مانگنا ہوگی اگر اب تک یہ کام کرتی آئی ہیں تو. یہ کام حرام ہے. پھر بچے کو کس طرح سے سمجھائیں، بچہ انتہائی نالائق ہو جائے گا. اور 100 طریقے ہیں، 100 طریقے. تربیت اولاد عنوان نہیں ہے، لیکن میں صرف 100 طریقے میں سے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. محاورتاً 100 طریقے نہیں بتائیں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. خرچی بند کر دیں اس کی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پاکٹ منی دیتی ہے نا آپ اس کی، آپ اس کو بولیں بیٹا آپ نے چونکہ وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، یا آج آپ نے بہت دیر سے نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز قضا کی ہے، کل پاکٹ منی آپ کو نہیں ملے گی. اچھا تو میرا بچہ ہے، بڑا بھوکا رہے گا، سب بچے بسکٹ چپس اسکول میں کھا رہے ہوں گے، یہ کینٹین سے کچھ نہیں کھائے گا. اب آپ ذرا ممتا کو سائڈ پہ کیجئے، آپ کو ادب بھی سکھانا ہے، مارنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دن اسکول میں سب کھاتے رہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے پاکٹ منی 100 روپے دیتی ہیں، 50 روپے دے دیں، 25 روپے دے دیں. کچھ تو پینلٹی لگائیں، اس پہ پینلٹیز لگائیں. اگر اس کا اسکرین ٹائم رکھا ہے آپ نے، اگرچہ کہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اسکرین ٹائم رکھا ہے کہ کوئی فیوریٹ کارٹون وہ دیکھتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ وہ مجلس سننے کے لیے آپ سے موبائل مانگتا ہے، نوحہ سننے کے لیے، منقبت سننے کے لیے آپ اس کو لگا کے دیتی ہیں ٹی وی وغیرہ. وہ بھی نہیں لگے گا، اب آج نہیں لگے گا. بیٹا وہ بعد میں تھا لیکن نماز پہلے تھی، آپ نے نماز ہی پڑھی ہے، آج آپ کو نہیں. رو لے جتنا رونا ہے. اب یہ رو رہا ہے، یہ مار کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، یہ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہا ہے. اور یہ اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ وقت پہ نماز پڑھیں گے. اور آپ اس کو یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو 7 دن اگر آپ نے وقت پہ نماز پڑھی تو آپ کو ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ کیا ملے گا؟ 1 دن کی اضافی خرچی ملے گی. یعنی آپ کے 70 روپے بنتے ہیں روز کے 100 روپے کے حساب سے، میں آپ کو ایک ایکسٹرا 100 روپیز بھی دوں گی. شوق بھی پیدا ہوگا. اور اس طرح انکریج بھی کریں اور ڈسکریج بھی کریں. یعنی مطلب اگر وہ غلط کام کرے، مار کٹائی جو ہے وہ یہ کام حرام کام ہے. اب ایک سوال اور جو آخری یہ میں لکھ کر آیا تھا وہ یہ کہ بلکہ 2-3 چیزیں اور ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کہ الگ گھر کا تقاضا کرنا شوہر سے جائز ہے یا نہیں؟ بھی جائز تو ہے، حرام کام تو نہیں ہے.
لیکن کیا اس کو دینا واجب ہے؟ دینا کتنا واجب ہے؟ ضد کر رہے ہیں الگ گھر الگ گھر الگ گھر. اب اتنے بڑے فیملی کو ہم نہیں سنبھال سکتے, ہم الگ گھر چاہتی ہیں. آپ کو کسی نے نہیں بولا. اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے آپ اپنے حصے کا بنائیں, اپنے حصے کا کھائیں, اپنے حصے کا اپنے کمرے میں لے جائیں. نہیں, اس طرح تو نہیں چلتا خاندان مولانا صاحب, آپ کو بھی پتہ ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے, چلتا تو نہیں ہے اس طرح. آپ الگ گھر کی ضد کرنا یا تقاضا کرنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دینا واجب ہے. دینا کتنا واجب ہے؟ جو نان نفقے کی بات ہوئی ہے, وہ نان ہی ہے. چھت دی ہوئی آپ کو, رہنے کے قابل ہے وہ جگہ, آپ رہ سکتی ہیں, بالکل رہ سکتی ہیں. اور اچھا کھانا مل رہا ہے, کھا پی رہی ہیں, الحمدللہ. جس دن اللہ شوہر کو برکت دے گا اور اس کو مناسب لگے گا, الگ ہو جائے. اور ایک بات یہ یہاں پر آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھیں یہ باتیں تو پھر انسان جو شادی سے پہلے دیکھتا ہے, فیملی کتنی بڑی ہے, کتنا بوجھ آ جائے گا, یا کیا کیا مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں یا ہونا پڑے گا. تو پھر ٹھیک ہے, آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا, استخارے بھی 5 دیکھے تھے, اور مختلف قسم کے جو اعمال بھی کیے تھے کہ اے پروردگار میرے لیے غیب سے رشتہ نازل فرما, اور سید محمد کے بکرے کی منت بھی مانی تھی. اور اب جب وہ رشتہ آ گیا ہے کہ جو آپ کا بالکل پسندیدہ رشتہ ہے, اس میں صرف ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بس, اور وہ یہ کہ 2-4 افراد گھر میں زیادہ ہیں, تب تو آپ نے کہا تھا نہیں بس یہ اتنا سا مسئلہ ہے, وہ ٹھیک ہے. آج وہ 5 سال بعد آپ کو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں آ کے پھنس گئی. یہ آپ نے خود ہی چنا تھا اس کو, یہ آپ نے خود ہی چنا تھا اس کو. اس کے لیے اتنا واجب ہے کہ آپ کو رہائش کے قابل جگہ دی بھی ہے, کھانے کو دیا ہے, پہننے کو دیا ہے, اور آپ کی جسمانی ضرورت کو پورا کرے. یہ واجبات میں سے, اور ظاہر ہے کہ اولاد ہے تو اس کے اخراجات کو اٹھانا یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک آخری بات وہ یہ کہ ساس نندے خدمت کرواتی ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے, پھر کیا کریں؟ کرنا واجب ہے؟ نہیں واجب تو نہیں ہے, اور منہ پہ منع کر دیں؟ نہیں, منہ پہ بھی منع نہیں کرنا چاہیے. توہین دیکھیں ایک مائنر سا ایک بیریئر ہے, یعنی ایک مائنر سا اس میں ایک لکیر ہے, وہ یہ کہ توہین مومن اور رشتہ. ایک وقت میں تو آپ نے اس کو ساس کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا, کوئی غیر, کوئی باہر کی عورت, کوئی گھر کی شاید میڈ کو, ماسی کو بھی شاید زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. وہ ساس اگر بیچاری وہ کہہ دے کہ 1 کپ بیٹا چائے بنا دو, تو بہت برا ہے. یہ کوئی وقت ہے چائے کا؟ دوپہر 3 بجے چائے مانگ رہی ہے, ابھی شام کو 5 بجے چائے بنے گی. ارے آپ نے بھی بے وقت اپنی ماں سے بڑے تقاضے کیے ہیں, بے وقت اپنے باپ سے بڑے لاڈ اٹھوائے ہیں. شوہر سے رات کو 2 بجے 3 بجے 11 بجے کبھی کچھ آرڈر کروایا ہے, کبھی کچھ آرڈر کروایا ہے, کبھی یہ بولا ہے کہ ابھی آگے عید آ رہی ہے تو ہمیں بھی یہ دلائیں, ہمیں بھی وہ دلائیں. کچھ اگر انہوں نے مانگ لیا تو ایک مومن کی عزت کے تحت بھی اگر آپ کر لیں, کیا اس کے بدلے کچھ مل نہیں رہا آپ کو؟ ایک آپ کو دنیا میں عزت مل رہی ہے, یعنی وقت موت کیا وہ خاتون نہیں کہے گی کہ یہ ایک اچھی بہو تھی میری, ایک اچھا فیملی ممبر تھا ہمارا جو چلا گیا, ہمارا کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی. اور پھر وہی بات, اب فقہی مسئلے کی چونکہ بات ہے, نہیں واجب نہیں, لیکن ہر بات کو اس پیرائے میں نہ دیکھا جائے واجب حرام واجب حرام واجب حرام واجب حرام. اگر اس طرح سے دیکھیں تو پھر مرد پہ بھی بہت ساری چیزیں واجب نہیں ہے. وہ کہے گا کہ اتنا ہی واجب ہے مجھ پر کہ بس تمہیں پہننے لائق کپڑے دے دوں, اور یہ میں کپڑے لے آیا ہوں 4 جوڑے کپڑے, اسی کو دھو, اسی کو پہنو,
عید کے لیے بھی یہی ہے، محرم کے لیے بھی یہی ہے، یہ گھس کے پھٹ جائیں تب بتانا، تو میں 4 جوڑے اور لے کر آؤں گا، اور یہ بھی میں سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ سے لایا ہوں۔ فون دینا میرا کام نہیں ہے، کمیونیکیشن کرنا اور میرے فون سے بات کر لینا۔ رہ گئی کھانے کی بات، یہ رہا نان اور یہ رہا جو ہے وہ کوئی جیم، یہ اس کے ساتھ کھا لو، پیٹ تو بھرے گا نا تمہارا۔ یہ رہا گھر میں دودھ، یہ پی لو، پیٹ بھر گیا تمہارا۔ بہت چیزیں آپ کو ویسے ہی مل رہی ہیں الحمدللہ، شکر ادا کیجیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے انسان کرتا ہے، اس چیز میں جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیے، مد نظر ثواب کو رکھیے، آخرت کو رکھیے۔ اور اگین پھر میں نے آپ کی خدمت میں فقہی مسئلہ بیان کر دیا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محمد۔ اب آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر شوہر گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتا، نان نفقہ بھی نہیں ادا کر پاتا، اس صورت میں بیوی پر گھر سے نکلنے پر کتنی اطاعت واجب ہے؟ جی یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ اچھا، اگر اٹھا نہیں پاتا، اب یہ واضح سوال میں اس کو میں کرتا ہوں، یعنی اس کو میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اٹھا نہیں پاتا، ادا نہیں کر پاتا، ایک یہ ہے کہ ادا نہیں کرتا۔ دو صورتیں، کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا۔ یعنی کیا مطلب؟ ضروریات زندگی میں بچے کی فیس بھی ہے، بچے کا پیمپر بھی ہے، بچے کے وائپس بھی ہیں، بہت ساری چھوٹی چیزیں اتنے خرچے لیتی ہیں کہ عام آدمی کا بھی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اب وہ بہت ہی اوپر چلا گیا ہے۔ یعنی خرچے کے لحاظ سے کی بات کر رہا ہوں۔ اب 50,000 میں بھی گھر بمشکل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں کر پا رہا۔ اس میں چونکہ لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کرتا نہیں ہے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ نہیں کر پا رہا، نہیں کر پا رہا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کا کتنا ساتھ دے سکتی ہیں۔ مثلاً ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے اس زمانے میں شاید پیمپر بھی نہیں آئے تھے، شاید نہیں، یقیناً نہیں آئے تھے، اور جو بزرگ خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے شاید اپنے زمانے میں کوئی پیمپر نہیں دیکھے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ کپڑا باندھتے تھے۔ آج بھی غریب بستیوں میں جائیے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، کوئی پیمپر یوز کرتے ہیں؟ نہیں یوز کرتے۔ چاہے اس میں لو کوالٹی چلے جائیے آپ، سستے ترین پہ چلے جائیے آپ، یا مہنگے ترین پہ چلے جائیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پیمپر نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ دھونے پڑیں گے نا کپڑے ایکسٹرا، یہاں پہ آپ اس شوہر کا ساتھ دے سکتی ہیں، اچھی بیوی ساتھ دیتی ہے۔ اچھا، کیا ہوگا؟ دوسرا، گھر کے کرائے میں مسئلہ آتا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرایہ جو ہے وہ زیادہ ہے، شوہر کو کہیے ہم کسی سستی جگہ موو کر دیتے ہیں، آپ ساتھ دیجیے، تھوڑا تو مشکل ہو جائے گا نا۔ بیوی تو وہی ہوتی ہے، دیکھیں اچھے میں تو سب ساتھ دینے کو تیار ہیں، کروڑ روپے شوہر کے جیب میں ہے تو کون سی عورت ہے جو ساتھ کھڑی نہیں ہے؟ دنیا کی کون سی عورت ہے جو ساتھ نہیں کھڑی؟ باہر کی عورت بھی کھڑی ہے، بازار کی عورت بھی کھڑی ہے، ہاں 10,000 روپے میں کون کھڑی ہے ساتھ؟ سوال یہ ہے۔ اور اس سے کہیں کہ دیکھیں ابھی حالات چونکہ ہمارے ڈاؤن چل رہے ہیں، آپ 35,000 روپے تو کرایہ دے رہے ہیں، اس کے بعد بچتے 15,000 روپے، اس میں نہیں ہمارا ہو رہا۔ ایک کام کرتے ہیں، اگر ہم 25,000 22,000 20,000 والے کرایہ کے گھر میں چلے جائیں تو ہمارے پاس یہاں بچت ہو جائے گی، یا ہمارے تھوڑا راشن میں بھی آ جائے گا اور تھوڑا جو ہے بچے پر بھی تھوڑا اس میں بھی آ جائے گا۔ یقین جانے شوہر کو بڑی راحت بھی ہوگی اور یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ اس بات پہ بحث کرنا کہ اب میں بھی نکلتی ہوں کمانے کے لیے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں معاملات۔ اللہ نے عورت کو اس طرح سے مینٹین کیا، جو میں نے سٹارٹ میں آیت پڑھی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہو، کہ عورت جو ہے نا وہ گھر دیکھتی ہے،
مرد جو ہے وہ باہر دیکھتا ہے، مرد نکلتا ہے باہر، اسٹرگل کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، رزق اللہ نے باہر رکھا ہے، وہ لاتا ہے کما کے. عورت جو ہے اس کی گود میں بچہ دیا ہے کہ تم نے اس کو تربیت کرنی ہے اور گھرداری سنبھالنی ہے، اور جب مرد آئے تو اس کا استقبال کرنا ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اب آپ اس میں ان دونوں کے رولز کو ریورس کر دیں، بچہ سنبھالتا ہے مرد، عورت جا رہی ہے، یا دونوں چلے جاتے ہیں، یا بچہ رولے گا ایک، یا اگر بچہ بھی نہیں رولتا، آپ کہتے ہیں ہم ڈے کیئر میں ڈالتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، چونکہ اب ہم اچھا کما رہے ہیں، 50 تو وہ کماتے ہیں تو 30 میں بھی کما لیتی ہوں، 80 کما رہے ہیں، ہم اچھا کما رہے ہیں، بچہ بھی نہیں رول رہا، بچہ بھی ڈے کیئر میں. والدین کا پیار نہیں ملا بچپن سے لے کے اس نے بڑے ہونے تک، یہی دیکھا کہ مجھے تو ایک آنٹی سنبھالتی تھی، ہمیں ماں باپ نے تھوڑی پالا ہے، ہمیں تو ایک آنٹی نے پالا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، میاں بیوی جب تھک کے چور ہو کے گھر میں داخل ہوں گے، کب ٹائم دیں گے اپنے آپ اپنے ایک دوسرے کو؟ یہ اپنی گھریلو زندگی تباہ کرنے کی بات ہے. اب اس صورت میں جب شوہر کہتا ہے نا کہ تم باہر نہیں جاؤ گی، عورت کو لگتا ہے برا، ایک تو دیتا ہے خرچہ نہیں، اوپر سے کہتا ہے جانا نہیں، میں کہاں سے پورا کروں؟ بچے کے کتنے خرچے، میں نے بتایا نا کٹ ڈاؤن کریں، کتنا کٹ ڈاؤن کر سکتے، تو میں نے بتایا کر نہیں پاتا، اس میں آپ ساتھ کتنا دیتی ہیں. ایک پوائنٹ 2 کرتا ہی نہیں ہے بھائی، کماتا ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا تھا، 60,000 روپے سیلری تھی، بیوی کو 60 روپے بھی نہیں دیتا تھا، 4 بچے تھے. کیا کریں اب بیوی کیا کرے؟ بچوں کو تو پالنا ہے نا. اب چونکہ بھوک ہے، افلاس ہے، قحط ہو گیا ہے، گھر میں کھانے کی حد تک بھی نہیں ہے کچھ، اس حد تک اگر وہ گھر میں کوئی انتظام کر سکتی ہے بچوں کو پڑھانے کا، بلڈنگ کے بچوں کو قاعدہ قرآن یا جو بھی ٹیچنگ وغیرہ ٹیوشن وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو گھر میں کرے، ورنہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کھانا پینا نہیں دے رہے، یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا، پھر اس میں آپ کو جانے کی اجازت ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے کہ اگر بیسک نیسیسٹیز نہیں دے رہا، کھانا پینا نہیں دے رہا، تو کھانے پینے کو کمانے کے لیے کرایہ نہیں دے رہا، مالک مکان نے کہہ دیا اب نکلو یہاں سے، تو شوہر تو نکل کے جا کے سو جائے گا، سڑک پہ بھی سو جائے گا، ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ تو ہمیں تو کمانا ہے. آن لائن ہمیں پڑھانا نہیں آتا، گھر میں بچے ہیں نہیں، آس پاس کوئی بچے ہیں نہیں، ہمیں گھر سے باہر ہی نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتی ہیں، اتنا جائیں، پردے میں جائیں، جا کے بچوں کے لیے کمائیں اور پھر ادا کریں. اسی کا تو جواب دیا کہ اگر جان بوجھ کے نہیں دے رہا تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کھانے پینے کے مسئلے آ گئے، رہائش کا بھی مسئلہ آ گیا کہ کرایہ ادا نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا، کھانے پینے تک کی نوبت آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں دے رہا، ضروری اخراجات نہیں دے رہا، تو پھر جو ہے وہ عورت نکلے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کمائے. نکال سکتے ہیں، ہاں وہ نکالے، وہ تو مالک ہے نا. جی، اگر شوہر خمس دیتا ہی نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے. کیا کرے سے مراد یعنی کیا کرے؟ کس کا سوال ہے یہ؟ بھائی خمس نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، سب چیزیں آپ کے لیے. ایک شخص ہے خمس دیتا ہے، ایک شخص ہے خمس دیتا ہے اور پھر یہ بھول گیا ہے اس کا خمس دینا، اب نماز کا مسئلہ آئے گا. ایک شخص تو ہے ہی غاصب، آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا، آپ کے لیے سب ٹھیک ہے، آپ کو کوئی حساب کرنے کی ضرورت نہیں. جس کا سوال ہے میں سمجھا نہیں، انگلش میں سوال کیا ہوا ہے، انگلش تو سمجھ میں آ رہی ہے، رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا
کہ ایک شخص نے ہسبینڈ نے جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کیا کہ میں فلاں جو ہے وہ آپ کو یہ پرمیشن بھی دوں گا, یہ چیزیں بھی دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کمٹمنٹ سے پھر گیا. یہاں تک مجھے سمجھ میں آیا. لائک اس نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو ماسی رکھ کے دوں گا, والنٹیئر وغیرہ رکھ کے دوں گا, ٹھیک ہے. اور آگے کیا, یہ آگے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھا ہوا کیا ہے. کیا اس کے بعد کیا کیا پھر اس نے کمٹمنٹ سے پھر گیا, پھر کیا, پھر کرنا کیا ہے پھر سب. ہاں اور پھر بعد میں ہسبینڈ اپنی پرمیشن سے کمٹمنٹ سے پھر گئے, پھر ہم اپنی پرومسز کے بارے میں کیا, یعنی آپ نے کسی کو پرومس کیا ہے ہسبینڈ کی پرومس پر. ہاں جیسے ہمیں صرف والنٹیئر ورک کرنا تھا, ہم نے اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن لی, کمٹمنٹ کری, ٹھیک ہے. اب ہسبینڈ اب منع کر دیں ان کو کہ گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی, دیٹس اٹ. بٹ اگر سپوز جیسے کچھ قانونی کانٹریکٹ کیا کوئی ایسا ایسے نقصان کون کرتا ہے, ہرجانہ کون بھرے گا, نقصان کون بھرے گا, یہ کہہ رہی ہیں آپ. یعنی مالی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان یا عزت کا نقصان ہو رہا ہے. عزت کا نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے کمٹمنٹ سے پھر جاتی ہیں, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پھر بھی اس میں آپ کو شوہر کی بات ماننی پڑے گی. اگر مالی نقصان ہو رہا ہے, شوہر کو واضح کرنا پڑے گا کہ آپ کی اجازت کے بعد میں نے مدرسۃ القائم سے کہا تھا کہ میں آپ کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہاں پر اویلیبل ملوں گی. مثال دے رہا ہوں, مدرسۃ القائم نے مجھے یہاں پر ٹیچنگ کے لیے انگیج کر دیا, اور اب آپ نے 4 دن بعد مجھے منع کر دیا. اب ان کا تو پورا سیمسٹر شروع ہو گیا ہے, بچوں کو نقصان ہو رہا ہے, بچوں کا نقصان پڑھائی کا بھی ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے. ایک مثال یہ ہے کہ مدرسہ بند ہو رہا ہے یا کوئی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے, بہت نقصان ہو رہا ہے, لیٹ سے کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے. یہ مال کون بھرے گا؟ آپ ہسبینڈ کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں مینجمنٹ سے بات کریں کہ بھائی میں نے تو اپنی وائف کو منع کیا ہے, البتہ یہ کہ پھر ہسبینڈ بولے نہیں وہ بھی میں نہیں کر رہا, دونوں آخرت, یہ ہسبینڈ آخرت میں جواب دے, آپ بیچ میں سے نکل گئی. آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے, یہ لازمی ہے کہ آپ ہسبینڈ کو کلیئر کریں کہ ایک تو میری عزت کا نقصان ہوا, چلو عزت کا تو خیر ہے کہ اللہ دے دے گا, کیونکہ شوہر کی اطاعت کی وجہ سے پروردگار وہ کہیں نہ کہیں مینج کر دے گا, یہ مسئلہ ہے. اچھا, مینجمنٹ سے جس سے آپ نے بات کی اس سے بھی کہیں کہ دیکھیں بہرحال مجھے آئیڈیا نہیں تھا, اب وہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا ہے اور میں بہت معذرت چاہتی ہوں اور میں نہیں کر سکتی آپ کا یہ پروجیکٹ, اور یہ 1 سے 2 مرتبہ ہونا, پھر تو آپ ہسبینڈ سے کہہ دیں کہ اب یہ دوسری بار ہوا ہے, اب میں آپ کی وجہ سے اب آئندہ کوئی پروجیکٹ نہیں لوں گی اور اب میں کوئی پروجیکٹ نہیں لے رہی. پھر وہ بلاک آپ کو پیر بھی پڑ جائے, سجدہ بھی کر دے, آپ اس کو بولے ہم نے نہیں پروجیکٹ لے لی. ایک آخری سوال میرا خیال نہیں یہ شاید, اگر عورت ڈاکٹر ہو تو آگے کرنا کیا ہے؟ تو اچھی بات ہے, ڈاکٹر ہے, علاج کرے مریضوں کا, اس کے آگے سوال نہیں ہے نا. چلیں